بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین۔ لیں جی، بیریا ٹاؤن کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا تھا کہ بیریا ٹاؤن کی جائیداد جو سی ہیں وہ کبھی نیلام ہوں گی؟ وہ شخص اتنا طاقتور کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتا تھا کہ میں حکومتوں میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہوں، میں اپنے کاموں کے لیے اپنی فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں اور پھر پہیوں کے پیچھے موٹریں لگا دیتا ہوں، میرے کام کرنے کا طریقہ، میرا سٹائل کچھ اور ہے، میں پیسے سے جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پاکستانی لوگوں نے اور پاکستانی سیاستدانوں نے ایک مرتبہ اس کو بتا دیا ہے ایسا نہیں ہے۔ جو ہماری مرضی کے ساتھ کام کرے گا وہی چل سکتا ہے، جو مرضی سے ہٹے گا وہ کام نہیں کر سکتا۔ لو جی، سٹوری یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو کہا تھا کہ آئیں آپ وعدہ معاف گواہ بنیں اور عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیں، جس پہ انہوں نے کہا جی میں کسی کے خلاف بیان نہیں دوں گا، جس پہ وہ اشتہاری ہوئے نیب میں اور پھر انہوں نے ملک چھوڑا تو اس کے بعد جو ان پہ سختیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اب صورتحال یہ ہے جی، 7 اگست اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جتنی بھی جائیداد حکومت پاکستان نے اپنے قبضے میں لی ہے ان کو نیلام کرنے کے آرڈر کر دیے ہیں۔ اس میں جو اسلام آباد بیریا ہے اس میں ان کے تمام تر دفاتر جتنے بھی ہیں ان کو نیلام کریں، سینما گھر جتنے بھی ہیں ان کو نیلام کریں، تعلیمی ادارے وہ نیلام کریں، سفاری کلب ہے، ویڈنگ ہال ہے، ہاسپٹل ہے، وہ تمام کے تمام جو ان سے آپ اس کو نیلام کریں، اس سے تقریباً 5 سے 7 ارب روپے کی رقم ملے گی اور اس کو پاکستان کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو کیا حکومت پاکستان نے، میں کہتا ہوں ٹھیک کیا، لیکن ملک ریاض صاحب نے ایکس پر ایک بیان جاری کیا 5 اگست والے دن کہ آپ میرے ساتھ سیٹنگ کریں، جو آپ کہتے ہیں ہم مل بیٹھ کے راستہ نکالتے ہیں اور جتنے پیسے آپ میری طرف نکالتے ہیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا؟ آپ اس آدمی کے ساتھ بیٹھتے، اس کو کہتے بھائی یہ پیسے تمہاری طرف بنتے ہیں، یہ پے کرو اور آؤ اپنے ملک میں کام کرو۔ وہ پورے پاکستان سے ساری کی ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے دبئی لے گیا، کیا اس میں پاکستان کو نقصان نہیں ہوا؟ پاکستان نے جو اربوں روپیہ اس سے لینا تھا وہ بھی گیا، اور وہ جو اتنا بڑا سیکٹر پراپرٹی کا چلا رہا تھا جس سے پورے پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی وہ سارے کا سارا ڈمپ ہو گیا۔ اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ خدارا آپ ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ پہلے یہاں انویسٹروں کو اتنی چھوٹ نہ دیا کریں کہ وہ اس ملک کو لوٹیں، اس ملک کی عوام کا خون پئیں اور پھر سارا پیسہ اکٹھا کر کے یہاں سے باہر چلے جائیں اور پھر آپ کہتے رہیں جی وہ تو بڑا ظلم کر گیا۔ بھائی یہ ظلم کروانے والے بھی ہم لوگ ہیں، ہم نے اتنی چھوٹ دی، ہم نے اتنے موقع فراہم کیے جس سے اس نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کی عوام کو لوٹا، اب وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے باہر لے گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، آپ نے جو کیا، آپ کی جو سوچ نے کہا آپ نے بہتر کیا، لیکن کیا بیریا ٹاؤن پورے ملک میں جو بنا ہے اس کی عوام کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچا آپ نے؟ اس میں رہنے والے لوگ، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیریا ٹاؤن کی بجلی اپنی تھی اور 1 کلاس لوگوں کو سہولت ملی ہوئی تھی، بیریا ٹاؤن کی سیکیورٹی اپنی تھی جس سے لوگ سکون کی نیند سوتے تھے، بیریا ٹاؤن کے تعلیمی ادارے بہتر تھے جس سے لوگوں کو تعلیم ملتی تھی، بیریا ٹاؤن کے ہاسپٹل بہترین ہاسپٹل تھے، لوگوں کو علاج ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ وہ لوگ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ پکڑی جا چکی ہے، اس کے تمام تر عملے جو ان سے بھاگ گئے ہیں۔ اب جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں، جو ان کے اوپر یہ ظلم ہوگا
وہ کس کو کہیں گے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ تو بیریئر ٹاؤن اب ٹیک اوور کرنے کے بعد چلا تو نہیں سکتی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا کیا کیا جائے گا۔ یہ تھی جی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔